بلاول بھٹو زرداری ڈٹ گئے، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے اور مجبوری بھی ہے۔ آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ کسی وزیر اعظم کو تختہ دار پر نہ لٹکایا جائے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا سندھ بار ہائی کورٹ سے خطاب، کہتے ہیں آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی، چیف جسٹس روٹیشن پالیسی پر ہوگا۔ پنجاب الیکشن ٹریبونلز کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ ٹریبونل کی تعداد کا انحصار کیسز پر ہے، کیسز کو دیکھتے ہوئے ججز کی تعداد پر فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، مزید کہا آئین کی کتاب موجود ہے لیکن کوئی پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبونل کی تشکیل، چیف جسٹس نے پی ٹی آئی وکلا کا اعتراض مسترد کر دیا۔ ہمیں آپ کے کیس سننے پر اعتراض ہے۔ حامد خان کا چیف جسٹس سے مکالمہ، آپ نے خود کو علیحدہ کرنا ہے تو کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا حامد خان کو جواب۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 سپریم کورٹ پہ چیلنج، ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم، اس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ آرڈیننس کا اجرا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے، سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی کہ آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں ہی جاری ہو سکتا۔ درخواست گزار کا موقف۔ پریکٹس پروسیجر کمیٹی پر جسٹس منصور علی شاہ کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے سب واضح ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ لندن پلان کا حصہ تھا، اس نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا۔ ہماری 9 مئی اور 8 فروری کی درخواستیں قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں سنی بلکہ ہماری 4 نشستیں کم کر دیں۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس ایک بار پھر بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ، کل دوبارہ اجلاس ہوگا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس اگر مگر کا آپشن باقی نہیں رہا، چیف الیکشن کمشنر سے پورا حساب لیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی کے بیان کے بعد درخواست نمٹا دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی درخواست پر سماعت، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ لبنان پر صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 558 سے زائد ہو گئی، 1645 افراد زخمی، جنگی طیاروں نے اسپتال، ایمبولینسوں اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا، 1300 مقامات پر 650 حملے، حزب اللہ کے سینئر کمانڈر علی کرکی کو شہید کرنے کا دعویٰ، حزب اللہ کی تردید، جوابی حملے میں حزب اللہ نے حیفا میں 2 اسرائیلی اڈوں پر درجنوں راکٹ داغ دیے، اسرائیلی فوج کی حملے کی تصدیق۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افتتاحی سیشن، وزیراعظم شہباز شریف کی بھی اجلاس میں شرکت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا جنرل اسمبلی میں خطاب، کہتے ہیں لبنان میں شہریوں کو شدید اسرائیلی بمباری اور غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ ہزاروں لبنانی شہری اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں، دنیا طوفان کی زد میں ہے، ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، امریکی صدر جو بائیڈن کا جنرل اسمبلی سے خطاب،
کہتے ہیں دنیا کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ صرف غزہ نہیں بلکہ سوڈان میں بھی بحران کو ختم کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کو فلسطینیوں سے متعلق مطالبات کو پورا کرنا پڑے گا۔ ان کی بنیادی ذمہ داری دنیا میں امن میں قائم کرنا ہے۔ نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا خطاب، کہتے ہیں عالمی امن سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ اسرائیل جارحیت نے تمام حدیں پار کر لی لیکن کوئی نہ رک سکا۔ بے بس فلسطینیوں کو خوراک اور پانی بھی میسر نہیں۔ عالمی تنظیمیں بتائیں کیا فلسطینی بچوں اور عورتوں کے کوئی حقوق نہیں؟ IMF سے $7 ارب کے پروگرام کی منظوری کے لیے پر امید ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سی پیک سیمینار سے ویڈیو لنک پر خطاب، کہتے ہیں پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے، مہنگائی اور شرح سود میں کمی ہوئی ہے، سی پیک فیز 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے مذموم عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام نے قربانیاں دیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ وانا، سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال، جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار کا خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاک فوج کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ قطری بحریہ کے جہاز الخور کا 36 سال بعد پاکستان آنے پر پرتپاک استقبال۔ ISPR کا کہنا ہے قطری بحریہ کے بحری جہاز کی 36 سال بعد پاکستان آمد ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ پاک قطر بحری جہازوں کے مابین مشق اسد البحر کا انعقاد کیا گیا۔ قطری بحریہ کے جہاز کے دورے سے دونوں برادر ممالک کے مابین سفارتی اور دفاعی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ معاشی ثقافتی لحاظ سے کراچی پاکستان کا دل ہے۔ مرکزی صدر ANP اور سینیٹر ایمل ولی خان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کراچی میں رہنے والے شہری ایک جیسا حق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی دوسری قوموں کو کراچی میں ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ غلط راستے پر ہے۔ PTI کبھی بھی حقیقی جماعت نہیں تھی۔ اسرائیل کے اخباروں میں اب باتیں آ رہی ہیں کیا پختونخوا میں انتخابات صاف شفاف ہوئے؟ ہمیں الیکشن سے پہلے پتہ تھا کہ علی امین وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں۔ غزہ جیسے سانحات حل ہونے تک پائیدار ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اقوام متحدہ کی فیوچر سمٹ سے خطاب، کہتے ہیں فیوچر پیکٹ 100 سے زائد ممالک کے لیے ترقی، عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ معاہدہ تبھی تبدیلی کا باعث بنے گا جب اس میں کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے قرض کے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کا خواہاں عطا تارڑ نے اسرائیل کو فلسطین میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہتے ہیں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت نقصان اٹھایا، دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ IMF کے ساتھ معاملات حتمی مراحل میں پہنچ چکے، پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بجلی کا بل ادا نہ کرنے کا اعلان، ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کی تیاری کر لی، کہتے ہیں IPPs کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، ملک میں بیروزگاری بڑھ گئی، حق دو عوام تحریک نئے مرحلے میں داخل، 7 اکتوبر کے بعد مزاحمتی تحریک بن جائے گی، بجلی بل ادا نہ کرنے کا اعلان۔ پنجاب بھر میں 7354 کالج ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 16واں اجلاس۔ پنجاب بھر میں 7354 کالج ٹیچنگ انٹرنز بھرتی کرنے کی منظوری دے دی۔ کچے کے علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری، وزیراعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں ورکنگ ویمن کے ہاسٹل چارجز بڑھانے سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ایک اور سنگ میل، سیف سٹی منصوبے کے پہلے مرحلے کا آغاز،
7 پول سائٹس نے کام شروع کر دیا۔ 35 کیمروں سے شہر کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی۔ سینٹرل پولیس آفس میں کنٹرول روم قائم، ڈیٹا سینٹر کے آلات نصب، ویڈیو وال لگا دی گئی۔ منصوبے کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں 1300 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس کی سیف سٹی منصوبے کی پیش رفت پر بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والے پہلے آئی ایس آئی چیف ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے پاک امریکہ تعلقات پر پی ایچ ڈی کی 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فورٹ ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں۔ اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ پنجاب کی 13 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی تقرری کا معاملہ، گورنر سردار سلیم حیدر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے درمیان اختلافات مزید بڑھ گئے۔ گورنر پنجاب نے وی سیز کی تقرری کی سفارشات مسترد کر کے واپس بھیج دیں۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری سے 13 میں سے 7 وی سی کی تقرری کر دی گئی۔ گورنر کی منظوری کے بغیر 7 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا تقرر کیا گیا۔ محکمہ داخلہ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا۔ رازق الہی اور زارا الہی کا نام بھی ای سی ایل لسٹ سے نکال دیا گیا۔ حکام نے لاہور ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر دیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا کی پرویز الہی سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کی رپورٹ کی روشنی میں درخواستیں نمٹا دی۔ حیدرآباد کے علاقے حسین آباد میں فائرنگ کے واقعے میں پیپلز پارٹی رہنما اے ڈی سولنگی جاں بحق، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے اے ڈی سولنگی کو 6 گولیاں ماری گئیں۔ واقعہ سولنگی برادری کے 2 گروپس کے جھگڑے کے باعث پیش آیا۔ خیبر پختونخوا صوبے میں ڈینگی بے قابو، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 22 کیسز رپورٹ۔ اب تک 397 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہو چکی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں ڈینگی کیسز کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اکثر لوگ پرائیویٹ کلینکس یا اسپتالوں سے علاج کروا کے کیس رپورٹ نہیں کرتے۔ اور منگولیا میں جاری ورلڈ 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے اسجد اقبال فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں بھارت کے ملکیہ سنگھ کو 6-0 سے شکست دے دی۔ اس سے قبل کوارٹر فائنل میں اسجد اقبال نے قبرص کے مائیکل جارگیو کو 2-5 سے شکست دی تھی۔ چیمپئن شپ کا فائنل کل شام 5 بجے کھیلا جائے گا۔